جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ نمایاں مقام دیا، اور جو چیزیں آپ کو دی گئیں وہ بڑی یونیک تھیں، اور ان کی جو افضلیت بڑی نمایاں کی۔ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا فرمایا۔ ایک تو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ عزیز طلبہ، جتنا بھی اس کے بارے میں شکر کیا جائے، جتنی بھی اللہ کی تعریف کی جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ ایسی کتاب کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود گفتگو فرمائی ہے، اس لیے اس کو کلام الرحمن کہا جاتا ہے، اور جملہ امور زندگی کے سارے ہی قرآن مجید میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اسی طرح ہمارے مابین موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک ہے اور راہ دکھاتی ہے جو ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کی جو لینگویج ہے بہت آسان بنائی ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو حفظ ہو سکتی ہے، اور اس وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو حفظ کیا ہوا ہے، اور نماز تراویح میں روزانہ لاکھوں تلاوتیں اس کی ہو رہی ہیں۔ اسی طرح یہ ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جس کا سمجھنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کوئی سمجھنے والا، اس کو غور کرنے والا۔ تو یہ نصیب بنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ تو یہ یونیک کتاب ہے جس میں حرف برحف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا۔ تقریباً 5 لاکھ افراد نے آپ کی زندگی کو قلم بند کیا، کم از کم 5 لاکھ، اور مزید ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ یہ جو حدیث پر ریسرچ ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ ہوئی ہے، جس میں اسم الرجال کے حوالے سے ایک بندہ اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے، اس کی ساری نسل کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے، اس کی لیونگ دیکھی جاتی ہے، اس کی ارننگ دیکھی جاتی ہے، اس کی فرینڈشپ دیکھی جاتی ہے، اس کا گھر کا ماحول دیکھا جاتا ہے، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے۔ تو کئی قسم کے چیک رکھے گئے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے، جس کی وجہ سے جو پیور حدیثیں ہیں وہ اس وقت دستیاب ہیں، اور وہ حدیثیں ایسی ہیں جس میں دین میں بڑی آسانی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات کہی ہے جس سے امت میں آسانی پیدا ہو، نہ کہ کوئی ایسا جس میں امت کو چیک اینڈ بیلنس زیادہ سخت ہو گیا، نرم انداز، بلکہ ایسا انداز جس میں سوسائٹی کے حوالے سے بڑے بڑے اچھے پیغام ہیں۔ جس طرح یہ آپ دیکھیں، من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اچھا دودھ چاہیے، ہمیں اچھی مرچیں چاہیے، ہمیں ہر چیز ملاوٹ سے پاک چاہیے، تو اللہ کے نبی نے یہ خود فرمایا کہ یہ ہر چیز صحیح ہونی چاہیے، جس نے یہ 2 نمبری کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح بہت سی ایسی حدیثیں آتی ہیں جس میں ڈائریکشن دی گئی ہے اچھے کاموں کی۔ اب دیکھیں ایک حدیث ہے کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے خود تو سیر ہو کر کھانا کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ اتنی پیاری حدیث ہے جس میں ہمسایوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح مساکین کا، غرباء کا، فقراء کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی یہ کرتے تھے کہ جو پکاتے تھے اپنے ہمسایوں کو دیتے، اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا اس کو دیا جاتا، اور سارا کچھ بانٹ کے خوشی محسوس کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی ہدایات فرمائی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماذا ینفقون، ہم کیا جو ہے وہ خرچ کریں؟ اللہ فرماتے ہیں قل العفو، جو بچ رہے وہ خرچ کر لو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں دینے کی ترغیب دی گئی۔ تو اسی طرح عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا ہے وہ جامعیت میں مشتمل تھا۔ جامعیت کہتے ہیں کمپلیشن کو، کمپریہنسو، کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ آپ کو پہلے بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے وہ نکاح سے شروع ہوتا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے نکاح کا، کہ جس میں کہا گیا کہ تم گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھاؤ، اور پھر سادہ رکھا گیا، آسان رکھا گیا، کوئی برڈن نہیں ہے نکاح پہ کہ جی اتنا اہتمام کرو، 2 بندے ادھر کے ہو جائیں، 2 بندے ادھر کے ہو جائیں، بچی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو سامان ہے یہ بچی کو دیا جائے حق مہر کی شکل میں، چاہے جا کے بچی سے لیا جائے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی زندگی آسان ہے۔ تو کسی بھی چیز پہ آپ دیکھ لیں، آسانی رکھی ہے اور جامعیت رکھی گئی ہے، ہر چیز کے احکامات موجود ہیں، ہر چیز بالکل ایکوریٹ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ ہے مکمل دین، اور یہ کسی اور دین میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ سیاست لے لیں، معاشرت لے لیں، فائنانشل سسٹم کو لے لیں،
آپس میں تعلق داری کو لے لیں، رشتہ داری کو لے لیں، جس مرضی چیز کو لے لو، وہاں پر مکمل احکامات موجود ہیں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ہماگیریت ہے، یونیورسل۔ یونیورسل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں امریکہ میں بھی بیٹھا ہوا وہی شخص کام کرے گا جو یہاں پر بیٹھا بندہ کام کرتا ہے۔ سب کے لیے ایک طرح کے آرڈر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین بدل جائے گا، ادھر جائیں گے تو دین کی اور تعلیم ہے، دوسری طرف اور تعلیم ہے۔ سب جگہ پر ایک جیسی تعلیم ہے، اور وہی حکم ادھر نافذ ہوگا اور وہی حکم دوسری طرف نافذ ہوگا۔ اس لیے عزیز طلبہ، اس طرح کا دین جو ہے وہ کائنات میں نہیں ہے جس میں سب لوگوں کو بھائی چارے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خصوصیت پیدا کی گئی ہے وہ ایسی خصوصیات ہیں کہ صرف ایک ہستی کو آپ دیکھ لیں تو اس میں ہر طرح کے کام کی جھلک نظر آئے گی۔ آپ بطور کمانڈر بھی کام کر چکے ہیں، آپ نے بطور سربراہ ریاست بھی کام کیا، بطور خامد بہت اچھا کام کیا، بطور نیبر کام کیا، بطور فرینڈ کام کیا، ہر حوالے سے جو کام کیا عمدہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے کام کیا ہے اس پر تم بھی چلو، اسی طرح کا کام کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مہر لگائی ہے جس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ تمام نبی جو گزر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ آپ کا سٹیٹس ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے کہ نبوت کو مکمل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب کوئی بندہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مسلمان سے خارج ہوگا تو یہ کام کرے گا۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا فوتگی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے اس طرح کے بھی دعوے کیے نبوت کے، تو ان کے خلاف جہاد کیا گیا، جس میں مسلمہ بن کذاب بھی شامل تھا۔ تو اسی طرح قیامت تک جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرے گا نبوت کا تو وہ جھوٹا ہوگا اور اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔